چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کویسچن تھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں بغیر کسی عذر کے ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ ثنا چھوڑ دیتا ہے اور سجدے کی تسبیحات 3 کی بجائے 1 پڑھتا ہے، آخر میں درود ابراہیمی کی جگہ کوئی بھی ایک چھوٹا درود پاک پڑھ دیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، اسی طرح وطر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتا، بس 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ کر رکوع میں چلے جاتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں جو اعمال و افعال ہیں ان کی مختلف شرعی حیثیت ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب، کچھ سنت موقدہ، کچھ غیر موقدہ ہیں۔ تو آپ نے جو ذکر کیا ہے جیسے ثنا پڑھنا، یہ سنت موقدہ بعض نے کہی ہے، بعض نے غیر موقدہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق تو ہے، نسبت تو ہے۔ اس طرح سجدے کی 3 بار تسبیحات پڑھنا سنت، اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنا سنت، اس کو بلا عذر چھوٹا یعنی ترک کر کے دوسرا درود پاک پڑھنا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس طرح کا ظاہر ہو رہا ہے جیسے نماز ایک بوجھ ہے، ایک تکلیف ہے، جلدی جلدی اس کو ادا کرو، کیسے تیسے سنن وغیرہ کو چھوڑ کر اور اس کے بعد پھر دوسرے کاموں میں لگ جاؤ۔ اس قسم کے لوگ جو شارٹ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ادا نماز ہے اس کے بارے میں، اگرچہ قضا جو بہت زیادہ ہوں تو یہی طریقہ لکھا ہے کہ آدمی مایوسی سے بچنے کے لیے بہتر ہے شارٹ طریقے سے کر لے، لیکن ادا نماز تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح شارٹ طریقے سے پڑھنے کے بعد کون سا اتنا اہم کام تھا کہ جس میں مشغولیت کے لیے نماز کو مختصر کیا گیا؟ پتہ چلا کچھ بھی نہیں، جلدی جلدی سلام پھیرا، بیٹھ گئے ٹی وی دیکھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، دوستوں کے پاس نکل گئے، ایک فارمیلٹی سی پوری کر لی اور اپنے سر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بظاہر ایسا لگا جیسے ایک بوجھ سا اتار دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں کویسچن ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی، کمپلیٹ ہوئی تو آگے آسانی ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ کمی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ آپ تعداد کے اعتبار سے خدا نخواستہ کم کر دیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو حساب ہوگا زندگی کی اتنی نمازیں ہونی چاہیے تھی، تم نے اتنی کیوں پڑھی؟ اور دوسرا یہ والا کہ جو کمپلیٹ نماز نہیں پڑھی، سنن کو معمولی حقیر سمجھ کے چھوڑتے رہے، تو اس میں بھی خسارہ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خدا رہا یہ نماز جو ہے سمجھ لیجئے ایک بلینک یہ چیک ہے، یہ آپ آخرت میں لے کے جائیں گے، یہ کیش ہوگا سمجھ لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو فل کرے گا، کیونکہ اس کا اجر کتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے گا یہ اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ بونس چیک نہ کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ نماز پڑھ کر ابھی فارغ بھی نہیں ہونے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی بعض اوقات نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز کو اہمیت دیں۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملے اور ایسی ہم حرکتیں کریں کہ بھاگنے کی جلدی پڑ جائے، یہ قطعاً غیر مناسب۔